محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک مکمل ضابط حیات بنایا ہے، جس میں عبادت کے ساتھ ساتھ معاشرتی نظام بھی شامل ہے۔ انہی میں سے ایک اہم فریضہ زکوٰۃ بھی ہے، جو نہ صرف ایک مالی عبادت ہے بلکہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کی 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کا حکم قرآن و حدیث میں واضح طور پر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج۔ زکوٰۃ کی فضیلت کا انکار کرنے والا ہر وہ شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اسلام نے زکوٰۃ کی مقدار متعین کر دی ہے تاکہ ہر صاحب نصاب اپنی دولت کا ایک مقررہ حصہ غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مستحقین تک پہنچائے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو یا نقدی مال ہو تو وہ مال سونا یا چاندی کے نصاب کے برابر نکالے۔ زکوٰۃ کا عمومی نصاب 2.5%، 2.5%، ہر 100 روپے میں 2.5 روپیہ نکالنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ دینے سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال میں کمی ہوتی ہے۔ نہیں میرے دوست، مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس مال میں بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں خوب برکتیں ہوتی ہیں اور وہ روحانی طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ دل میں نرمی اور محبت آتی ہے میرے دوست۔ زکوٰۃ غریبوں کی مدد کرنے کی عادت ڈالتی ہے اور انسان کو سخاوت کی طرف مائل کرتی ہے۔ معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ امیر اور غریب کے درمیان فرق کو کم کر دیتی ہے اور غربت کا خاتمہ کرتی ہے۔ اللہ کی مدد اور بخشش حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے پر اللہ کی خوب رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے پر کس طرح غریبوں پر ظلم ہوتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک غریب ماں تھی جس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور اس کا شوہر انتقال ہو چکا تھا، اور کس طرح اپنا گزارا کر رہی تھی وہ اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ محلے میں بڑے بڑے مالدار تھے لیکن کوئی زکوٰۃ دینے والا نہ تھا، اور وہ ماں نے مالدار کے دروازے پر کھٹکھٹائی پر کسی نے کوئی مدد نہ کی۔ آخرکار 3 بچوں کے ساتھ فاقوں کی نوبت آ گئی اور وہ بھوکی سو گئی۔ صبح محلے والوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بے ہوش پڑی ہوئی ہے، اور یہی محلے والے غریب ماں اور 3 بچوں کو اسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ اب وہ مر چکی ہے۔ سامعین، یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اگر زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کی جائے تو کوئی بھی بھوکا نہ سوئے گا اور کوئی بھی حاجت مند یار و مددگار نہیں رہے گا۔ زکوٰۃ نہ صرف ایک مالی فریضہ ہے بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہے نا جو معاشرتی انصاف کو یقینی بناتا ہے۔ اگر ہر صاحب نصاب ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ دے تو دنیا میں غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک بہترین ذریعہ سمجھیں جو ہمیں آخرت میں کامیابی دلائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں زکوٰۃ کے فریضے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔